اللہ تعالی فی القرآن المجید ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے درس کے لیے میں نے حسب سابق سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑی اور عظیم وراثت قرآن کا ذکر کیا، اور پھر ان وارثان قرآن کے 3 طبقات کا ذکر کیا۔ اور پھر ان 3 طبقات کی اسباب اور اس کی وجوہات کو ہم پچھلے چند مہینوں سے اپنے اس درس کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کے وارث تو سبھی ہیں، مگر ان وارثوں کے پھر آگے 3 طبقات کیوں بنے؟ کوئی ظالم ہو گئے، کوئی درمیانے درجے کے مومن ہو گئے، اور کوئی سب سے اعلیٰ درجے کے سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ اس وراثت کے وارثوں پر کچھ حقوق ہیں، اور وہ کل کتنے حقوق تھے؟ اونچا بولیے۔ اور ان 9 حقوق میں سے اس سے قبل میرے خیال 3 یا 4 نشستیں جو گزری ہیں، ان میں کتنے حقوق بیان ہوئے گئے؟ 7۔ ماشاء اللہ۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ اب اگلے 2 پر آنے سے پہلے کیا ہم میں سے کوئی خوش نصیب ایسا ہے جو وہ 7 حقوق سنا سکے؟ وہ 7 حقوق کیا ہے؟ بولیے۔ جی بتائیں۔
سب سے پہلا حکم تھا ایمان، دوسرا محبت، تیسرا ادب، چوتھا قرات، پانچواں سماعت، چھٹا فہم قرآن اور ساتواں غور و فکر۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد بوٹا صاحب، ناظم پی پی 166، ناظم پی پی 166۔ ماشاء اللہ۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنی یکسوئی کے ساتھ سننے والے اور سن کر اسے یاد کرنے والے یہ جوان کون ہو سکتے ہیں۔ اب تعارف جب ہوا تو پتہ چلا کہ یہ بھی سارا فیض ہے منہاج القرآن کا، اس مشن کا، اس تحریک کا۔ یہ دروس تو سب نے سنے ہیں، اور میرے خیال اس سے زیادہ لوگ پچھلے دروس میں موجود رہے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا نہ ایک جلسہ ہے اور نہ ہی مقصود تقریر ہے، بلکہ اس نشست کا واحد مقصد قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا اور قرآنی درد اور شعور اپنے اندر پیدا کرنا اور قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے ربط کو قائم کرنا۔ چونکہ رجوع الی القرآن کے بغیر کبھی بھی میرے آقا کی امت کو اپنی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ابھی اس کی ابتدا ہے کہ جس کتاب کی اللہ نے ہمیں وراثت دی اور جس عظیم دولت کا رب نے ہم سب کو وارث بنایا، اس وراثت کے ابتدا ہم نے کتنے حقوق بیان کیے؟ 7 حقوق۔ اور میری آرزو ہے کہ یقیناً لفظ بلفظ پورا خطاب کو یاد کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر کم سے کم کچھ نہ کچھ موٹی موٹی باتیں تو یاد رہیں، اور یاد اسی کو رہے گی کہ جو اس کے مطابق جا کے عمل پیرا ہو۔ آئیے 7 حقوق کو ایک مرتبہ پھر ہم دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا۔ اونچا بولیے، اور ایمان لا کر پھر اس قرآن سے کیا کرنا ہے؟ اونچا بولیے، محبت کرنا ہے۔ اب اس محبت کے لطافت اس درس میں بیان ہو چکی۔ پھر جب محبت ہو جائے تو اللہ کے اس کتاب کا ادب بجا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور جب توفیق ادب مل جائے پھر اس کے بعد اس کتاب کا اگلا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ اونچا بولیے، کیا کرنا؟ پھر دہرائیں۔ اب اگر تلاوت کا حق سن کر تلاوت شروع کی ہوتی تو یقیناً پھر وہ حق کبھی بھولتا، اور تلاوت کی توفیق مل جائے تو اس سے اگلا حق کیا ہے؟ اس قرآن کی سماعت، یعنی محبت سے قرآن کو پڑھنا بھی اور شوق سے قرآن کو سننا۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ 5۔ اور پھر جب پڑھنے اور سننے کی توفیق مل گئی تو چھٹا حق کیا ہے؟ اس قرآن مجید کو سمجھنا، اس قرآن کو سمجھنا کہ اس میں اللہ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا، کیا کرنے کو کہا اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو قرآن کا جب فہم نصیب ہو جائے، اس کا ترجمہ عربی عبارت کا سمجھ آنے لگے تو پھر اس کے بعد آگے 7واں حق ہے اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنا۔
تفکر اور تدبر، اس پر ہم نے بات کی تھی پچھلے درس میں، یاد آ گیا؟ بولیے۔ اب آج اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جب قرآن کی سمجھ بھی آ گئی اور اس میں غور و فکر کی توفیق بھی نصیب ہو گئی، تو حاضرین محترم پھر اس قرآن کا آگے 8واں حق ہے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ پڑھا کس لیے، سنا کس لیے، سیکھا کس لیے، سمجھا کس لیے، غور و فکر کس لیے کیا؟ اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرنا تو پھر پڑھ کے کیا حاصل، پھر سن کے کیا پایا، پھر سمجھنے کی کوشش کی تو اس سے ہمیں کیا ملا؟ اصل نچوڑ کیا ہے؟ پڑھنا، سننا، سیکھنا، سمجھنا، تفکر، تدبر، ان تمام حقوق کا کرکس اور نچوڑ یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ اس قرآن کا کتنا؟ 8واں حق ہے، تاکہ جدھر قرآن جانے کو کہے ادھر چل پڑے اور جدھر سے روک دے ادھر سے رک جائیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اپنے کامیاب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اور کامیابی کی شرائط اور اس کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ خوش نصیب جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، پھر ایمان لا کر جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے ادب کا حق ادا کر دیا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر ادب مصطفیٰ کے بعد جنہوں نے دین مصطفیٰ کی مدد اور نصرت کی، یعنی خدمت دین کا حق ادا کر دیا۔ اور چوتھا تقاضا بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ خوش نصیب جنہوں نے اس نور کی پیروی کی، کون سا نور؟ انزل معه، جو ہم نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے ساتھ نازل فرمایا، جو حضور کے قلب مبارک پر اتارا گیا، جنہوں نے 4 شرائط پوری کر دی۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی پانے والے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے خالق کائنات نے کتنی 4 شرائط کا ذکر، کتنی؟ 4 بولیے۔ پہلی شرط آمنوا بہ، وعزروہ، میرے مصطفیٰ کے ادب کا حق ادا کرنا۔ تیسری شرط ونصرہ، ان کے دین کی، ان کے مشن کی مدد اور نصرت کرنا، دین کی خدمت کرنا۔ اور چوتھی اور آخری شرط کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرنا جو ہم نے اپنے حبیب کے ساتھ نازل فرمایا۔ اب حاضرین محترم ذرا سوچ کے بتائیے کہ حضور پر اترنے والا نور کون سا ہے؟ اونچا بولی۔ میرے آقا کے ساتھ خالق کائنات نے جس نور کو اتارا وہ نور کیا ہے؟ بولیے، وہ قرآن ہے۔ رب ذوالجلال کی یہ آخری کتاب، فرمایا جنہوں نے اس نور کی یعنی اس قرآن کی پیروی کی، اس قرآن کی اتباع کی، اس قرآن کے احکام کو مانا اور اس قرآن کی تعلیمات پر جنہوں نے عمل کیا، خالق کائنات نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح والے، یہی نجات والے، یہی کامیابی والے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جنہیں قرآن ملا اور قرآن پا کر جنہوں نے اس کتاب کی پیروی نہ کی، اس کی اتباع نہ کی، اس کے احکامات کو نہ مانا، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کیا،
گویا وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہو گئے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اندر ہم سے پہلی قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے یہود کا ذکر کیا۔ فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، اور یہ تذکرے خالق کائنات نے کہیں یہود کے، کہیں نصارہ کے، کہیں قوم موسیٰ کے، کہیں قوم عیسیٰ کے، یہ تذکرے بیان کس لیے کیے؟ تاکہ ان قوموں کے احوال کو پڑھ کر میرے حبیب کے غلاموں تم اپنے آپ کے لیے نصیحت حاصل کرو، اپنی اصلاح کر سکو، اور اپنے اندر جان کے دیکھو کہ تمہارا حال کہیں ان کی طرح تو نہیں۔ آئیے رب کائنات نے سورہ جمعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود جنہیں تورات عطا کی گئی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین، اس قوم کی مثال، کون سی قوم کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال۔ کون سی موسیٰ کی قوم؟ حملوا التوراۃ، جنہیں ہم نے حامل تورات بنایا۔ کیا بنایا؟ حامل، اور حمل کہتے ہیں اٹھانا کسی شے، کیا کرنا، یعنی جن کو ہم نے تورات عطا کی اپنی بارگاہ سے، اور جنہیں تعلیمات تورات عطا کی تاکہ وہ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کیا ہو جائے؟ بولیے، کامیاب ہو جائیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَمْ يَحْمِلُوهَا، انہوں نے اس کتاب کو اٹھانے کا اور اس کو کتاب پر عمل کرنے کا حق ادا نہ کیا۔ حامل کتاب بنے مگر انہوں نے اس کتاب کی پرواہ، انہیں تعلیمات کتاب ملی مگر انہوں نے اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، پس پشت ڈال دیا، اس کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ اب ذرا آگے سنیے رب کائنات نے اس قوم کی مثال کیا بیان کی، اس قوم کی کیا مثال بیان کی؟ فرمایا کمثل حمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارہا، کہ جس کے اوپر بھی کچھ ہدایات تھی۔ بولیے جی، اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ چھوٹی سی مشینری، اس کے ساتھ بھی ایک بک لیٹ ہوتا ہے تاکہ اس سے آپ کو رہنمائی ملے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ سو خالق کائنات نے جب اس انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، جو کائنات کا مقصود ہے، اس انسان کو بنا کر اس نے یوں ہی نہیں پھینک دیا کہ اب جیسے مرضی زندگی گزار، نہیں، خالق کائنات نے اس انسان کو بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اور وہ کامیابی کی منزل دنیا میں آخرت میں، اس کا بہتر استعمال، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو نے جانا کہاں ہے، تیرے اندر میٹیریل کون سا ہے، تیری منزل کیا ہے، تیرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے، یہ سارا کچھ ہدایات کا پورا ایک بک لیٹ، یعنی پوری ایک جامع کتاب بنا کر اللہ پاک نے اس انسان کی کامیابی کے راز جس میں درج کیے، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ اس ہدایت نامے کو ایک طرف رکھ کر آپ چھوٹی سی مشین اپنی مرضی سے چلائیں، اس سے فائدہ 4 دن کے بعد خراب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اتنا بڑا انسان یہ اگر اس ہدایت کے پیپر کو نہ کھولے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، اور اپنے آپ کو اپنی مرضی سے، اپنی منشا کے مطابق چلانا چاہے، تو مجھے بتائیے کیا یہ انسان اپنی مقصد زندگی کو پا لے گا؟ اونچا بولے، کیا یہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا؟ صاف ظاہر ہے ہماری مشینریاں سب کی 4تھے دن 5ویں دن خراب ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ کیوں؟
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس ہدایت پر عمل جو ہدایت بنانے والے نے ساتھ بھیجی کہ آؤ پہلے اس ہدایت نامے کو پڑھو، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا حتیٰ کہ جینا اور حتیٰ کہ مرنا، اس سب کے اصول اور ضابطے خالق کائنات نے اس کتاب میں دے دیے اور فرمایا کہ اگر ان ضابطوں کو پیش نظر رکھ کر اے بندے تو چلے گا اس کتاب پر حامل بن کے، اس پر عامل بن کے اور ان تعلیمات پر کاملا عمل پیرا ہو جائے تو تو فرشتوں سے بھی برتر ہو جائے گا، اور اگر کتاب کو پیچھے پھینک دیا اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق چلتا گیا تو پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ اب تیری مرضی کہ جانور سے بدتر بن کے جینا ہے، اور تیری مرضی چاہے تو فرشتوں سے بھی برتر بن کے جینا، ادھر برتری ہے اور ادھر بدتری ہے۔ ادھر رب کائنات نے فرمایا تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے، اور ادھر اگر اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو جانوروں سے بھی کمتر ہو جائے گا۔ لہذا اے بندے آ جا، اس کتاب کا تیرے اوپر 8واں حق یہ ہے، یہ پڑھائی اس لیے، یہ سنائی اس لیے، یہ سکھائی اس لیے، اس میں دعوت غور و فکر اس لیے دی تاکہ اس کتاب کے اسرار اور رموز کو سمجھ کر تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال۔ اس کو خالق کائنات نے فرمایا کہ جنہوں نے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور پر کیا عمل کیا، پیروی کی، اتباع، اولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ کیا ہیں، فلاح والے، کامیابی والے۔ اب ایک طرف رب کائنات نے وَاتَّبَعُوا قرآن کی اتباع کی بات کی، اور دوسری طرف قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کم از کم 40 مقامات پر اطاعت کا ذکر کیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کتنے مقامات ہیں؟ بار بار اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ادھر لفظ اتباع تھا اور ادھر لفظ کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرمان برداری کرنا، حکم ماننا، کسی کی نصیحت پر عمل کرنا۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، اور اللہ کے اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کی اطاعت بولیے بھئی، اطاعت کا معنی کیا ہے؟ فرمان برداری، اور فرمان برداری کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے فرمان کو سن کر اس پر کیا کرنا، اسی کو فرمان برداری کہتے ہیں۔ یہ بڑا فرمان بردار ہے۔ تو کبھی لفظوں پر غور کیا کہ فرمان کیا ہے اور آگے بردار کیا ہے؟ فرمان وہ جو آپ نے فرمایا ہے، اور بردار اس پر کیا عمل کرنے والا۔ اب خدا کا فرمان بردار بننے کے لیے پہلے اس کے فرمان کو سمجھنا ہے اور پھر اس فرمان پر اب نہ اس کے فرمان کو سمجھیں نہ اس کے فرمان پر عمل کریں تو مجھے سچ بتائیے خدا کا فرمان بردار بن سکتے جی؟ فرمان برداری کیا ہوئی؟ اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟ اللہ کی اطاعت کا ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے، اللہ کی اطاعت کا واحد سورس، اللہ کی اطاعت کا واحد راستہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی دی ہوئی تعلیمات، جو تعلیمات اس نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ان تمام تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق کیا کرنا؟ بولیے عمل کرنا۔ یہ ہے اللہ کی فرمان برداری، اور اس فرمان برداری کے لیے لفظ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اب یہاں جو خاص لفظ استعمال قرآن نے کیا نا، لفظ اطاعت، اطیع، یہ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے رک کر اس پر غور کرنا ہو۔ اطاعت ہوتی کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ مطلقاً کسی کی بات کو ماننا اطاعت نہیں ہے، بلکہ
اطاعت کا جو لفظ ہے اس کا مادہ اشتقاق، اس کا اوریجن روٹ ورڈ وہ کیا ہے؟ وہ ہے طوعن، طوا واو اور عین، اور طوعن کا معنی ہے کسی کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا، برضا و رغبت ماننا، شوق سے، محبت سے، چاہت سے، دل سے ماننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طوعن۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا مد مقابل ایک دوسرا لفظ ہے جسے قرآن نے بیان کیا، وہ ہے قرب۔ طوعن کا معنی ہے کسی شے کو برضا و رغبت ماننا، اور کرب کا معنی ہے کسی شے کو بامر مجبوری ماننا، یعنی دل نہیں مانتا، آپ کرنا نہیں چاہتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام آپ کرنا، پھر بولیے، آپ کی طبیعت کو کام کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتی، اندر سے آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں، مگر بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے، اور بامر مجبوری انسان کو اپنی طبیعت کے خلاف وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ بس وہ جو طبیعت کے خلاف کرنا پڑ گیا اسے کہتے ہیں کرب، اور جس کی طرف دل مائل ہو گیا اور جو اندر سے شوق کے ساتھ انسان کرتا ہے اسے کہتے ہیں طوعن۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اب خالق کائنات نے دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر استعمال کیا اور ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے۔ جس کے سامنے؟ بولیے نا، اللہ کے سامنے۔ کون سی شے؟ من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی، سب کس کے آگے جھکتے ہیں؟ اللہ کے آگے۔ اب کیسے جھکے ہوئے ہیں؟ آگے پھر دو لفظ استعمال کیے، طوعا وکرہا، ورنہ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو برضا و رغبت اپنے شوق سے مولا کے سامنے جھکتے ہیں، اور کچھ بد نصیب وہ ہیں کہ جو اس کے سامنے جھکنا تو نہیں چاہتے مگر وہ اپنی طاقت اور قدرت کو استعمال کرتے ہوئے جب چاہتا ہے ان کی اکڑی گردن اپنے سامنے جھکا دینا ہے۔ تو کوئی شوق سے جھکا ہوا ہے، کوئی مجبوری سے جھکا ہوا ہے، مگر اتنی بات قرآن نے کہی ہے کہ اس کے سامنے جھکے بغیر گزارا نہیں، گزارا